السلام علیکم. ہم ایل آر این انٹرنیشنل جی سی ایس سی کی اسلامیات 2141 کو کور کرنے جا رہے ہیں. اس سے کمپلیٹ کورس کو کور کریں گے اور آج اسے انیشیٹ کرتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں. تو لیکن سب سے اچھی جو اس میں ڈاکیومنٹ امپورٹنٹ ریکوائرڈ ہے آپ کو، وہ ہے ان کا سلیبس آؤٹ لائن. وہ ان کی ویب سائٹ سے مل جاتی ہے، اسلامیت کی اسپیسیفیکیشن. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجیے گا کہ ایک پیپر آئے گا جس کے 3 سیکشن ہوں گے. سیکشن اے میں ایم سی کیوز ہوں گے اور قرآن اور حدیث کی جو انہوں نے ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اس میں سے ایم سی کیوز آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکشن بی ہوگا جس کے کہ 4 ٹاپک ہیں. سیکشن سی ہوگا جس کے کہ 4 ٹاپک ہیں. سیکشن بی میں 2 سوال کرنے ہوں گے. وہ ایسے کہ پہلا سوال کمپلسری ہوگا، اس کے بعد کوشچن 2 اور سوال ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا. تو چوائس بھی ہوگی. آئی ہوپ میری بات سمجھ آ رہی ہے. ہم اس کو ایڈیٹیبل بنا لیتے ہیں. تو سیکشن اے میں سے ایم سی کیوز ہوں گے، لکھا ہوا بھی ہے یہاں پہ. سیکشن بی میں سے کوشچن 1، کوشچن 2 اور کوشچن 3 آئیں گے. 1 جو ہے وہ آپ کو کمپلسری کرنا ہے، 2 اور 3 میں چوائس ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے سیکشن سی میں کوشچن 1، 2 اور 3 آئیں گے. 1 کمپلسری کرنا ہوگا اور 2 اور 3 میں چوائس ہوگی. ٹھیک ہے. ٹاپکس جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے. آج ہمارا جو مقصد ہے، آج ہم سیکشن اے کے جو یہ ٹاپکس ہیں اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو گزارنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، تاکہ یوں ہم سیکشن بائی سیکشن کچھ تیاری کر سکیں. آئی بلیو میں کوشش یہ کروں گا کہ پورے اس ایل آر این کے کورس کو 3 سے 4 یا 5 ویڈیوز میں توڑ کے آپ کو ایکسپلین کر سکوں. سیکشن اے چونکہ چھوٹا سا ہے تو یہ ایک ویڈیو میں کور ہو جائے گا. بس تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ آپ کو سننا اور سمجھنا ہوگا. اچھا جی، جو صورتیں انہوں نے لی ہیں وہ لی ہیں صورت نمبر 100 سے لے کر صورت نمبر 114 تک. تو اب اس میں آسانی یہ ہے کہ یہ ہم نے پڑھی بھی ہیں نا، کوئی نئی صورتیں نہیں ہیں. تو ہم اس کو تھوڑا تیزی سے گزاریں گے کہ سورہ عادیات جو ہے وہ مشہور صورت ہے، والعادیات ضبحا. تو یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں ان گھوڑوں کی جو کہ بھاگتے بھاگتے ہانپ رہے ہوتے ہیں. یہ پینٹنگ ہارسز، گیلپنگ اینڈ پینٹنگ ہارسز، مطلب وہ جو بھاگتے بھاگتے ان کا سانس پھول جاتا ہے. کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کے مختلف مفسرین نے مختلف تفسیر کے پوائنٹس نکالیں. سب سے ایزی بات یہ ہے کہ یہ جو گھوڑوں کی مثال دی جا رہی ہے، ان کی مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی اپنے مالک کی بات مانتے ہیں. اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے، اتنے ٹف حالات ہوتے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، دشمن میں گھسے چلے جائیں گے اور اتنے جذبات سے گھسیں گے کہ جیسے کہا گیا کہ پورا زور لگا دیا، سانس پھول رہی ہے ان کی جنگ میں اپنے مالک کی خاطر. فالموریاتی قدحن. اور جب وہ بھاگتے ہیں تو ان کے جو ہارس شوز ہوتے ہیں، ان کے ہارس شوز سے پتھروں پہ لگنے کی وجہ سے چنگاریاں نکلتی ہیں. تو اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کی ایفرٹ نظر آ رہی ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ دیکھو، قسم کسی چیز کی کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی زبردست ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ دیکھو کتنی زبردست چیز ہے، تم بھی ایسے ہو جاؤ. تو فالموریاتی قدحن کہ وہ جس طرح سے چنگاریاں نکلتی ہیں ان کے سموں میں سے، ان کے جو ہارس شوز ہوتے ہیں ان سے. اور فالمغیراتی صبح، اور جب کہ وہ نکلتے ہیں صبح صبح حملہ کرنے کے لیے. تو یہ پورا ایک آئیڈیا کھینچا اللہ تعالیٰ نے، ایک امیج کھینچا ہے کہ جی کس طرح سے گھوڑے اپنے مالک کی بات مانتے ہیں جبکہ مالک جو ہے ان کو لے کر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں ان ٹف کنڈیشنز میں. اور پھر وہ فَأَسَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا کہ وہ دھول اڑاتے ہوئے نکلتے ہیں اور جناب وہ گھس جاتے ہیں دشمن کے اندر، پوری فوج کے اندر. ٹھیک ہے. تو ان الانسان لربہ لکنود. لیکن انسان کیسا ہے؟ پورا گھوڑے کی کہانی سنائی کہ گھوڑا کسی جنگ میں کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے، کتنی خوفناک بات ہوتی ہے، مر سکتے ہیں جنگ میں، اس کے باوجود اپنی پوری جان لگاتا ہے. لیکن انسان کو دیکھو کتنا انگریٹفل ہے اپنے رب کے لیے. تو جیسے گھوڑا اپنے مالک کے لیے وفادار ہوتا ہے، انسان کو بھی چاہیے تھا کہ اپنے مالک کے لیے، اپنے رب کے لیے وفادار ہوتا. لیکن انسان کتنا انگریٹفل ہے اپنے رب کے لیے، یہ بات یہاں پہ ریلیٹ کی اللہ تعالیٰ نے.
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یعنی کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے. جیسے نا آپ سے میں کہوں کہ یار انسان بڑا انگریٹفل ہے، آپ کہیں کہ بھائی میں تو نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دی، اچھی طرح سے یاد دلا دی. بھائی صاحب اگر آپ اپنے اندر خود جھانک کے دیکھو گے نا، آپ کہو گے ہاں میں ہوں، میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، ہاں ایسا ہوتا ہے. آپ خود اپنے بارے میں اگر کانشیسلی سوچو اور غور کرو، جس کو کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تو آپ خود یہ کہو گے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں انگریٹفلنس کا اظہار کرتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود جانتا ہے اپنے بارے میں کہ وہ ایسا ہی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو مال اور دولت کی بہت سخت محبت ہے، بہت چاہت ہے، اس کو پیسہ آ جائے، مال آ جائے، چیزیں آ جائیں میرے پاس، اور اسی وجہ سے وہ اپنے رب کی ناشکرگی کرنے لگتا ہے، نافرمانی کرنے لگتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کچھ یاد دلا رہے ہیں کہ افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جو کچھ بھی قبروں میں ہے وہ ایک دن سب باہر آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں قیامت کو کہ کیا ہے، کس وقت کے لیے اتنا دنیا میں مشغول ہو، کیوں اتنی پیچھے پڑے ہوئے ہو دنیا کی عیاشیوں کے، کہ اپنے رب کو بھلا بیٹھا. دیکھیں دنیا میں ایفرٹ کرنا، اچھی سے اچھی چیز حاصل کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ آپ نے رب کو نہیں بھلا بیٹھیں. جیسے گھوڑے کو کوئی پابندی نہیں ہے اچھی سے اچھی گھاس کھائے، بہترین گھاس کھائے، لیکن جب مالک آواز لگائے گھوڑے چلو بیٹھنا ہے تمہارے اوپر، تو وہ فوراً تیار ہو. اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں اچھے سے اچھے مزے سے مزے کی چیز آپ حاصل کرتے رہیں، لیکن جہاں مالک کی آواز آئی، جہاں کوئی ایسا کام آیا جو ہم پہ فرض ہے، تو ہم نے پھر باقی سب کچھ چھوڑ دیا. ہمیں لگا اللہ تعالیٰ نے کہا رشوت نہیں لینی، رشوت نہیں دینی، تو پھر ہم نہیں دے رہے چاہے دنیا میں کوئی نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا کی میں خوب مزے کر رہے ہیں ہم، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف کوئی بات ہونے جاتی ہے تو ہم اس مزے کو قربان کر دیتے ہیں. اور تم اتنا مزے میں پڑ گئے کہ تمہیں یاد نہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ سب باہر آ جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. آپ اپنے دل میں کچھ چھپا کے رکھتے ہیں، بغض ہے، جھوٹ ہے، کینہ ہے، اپنے آپ سے آج تو جھوٹ بول لیں گے آپ، نہیں میں بہت نیک آدمی ہوں، لیکن قیامت کے دن تو وہ سب سامنے آ جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ surely their Lord is aware of them on that day. تو اس دن تو پھر جو بھی کچھ ہوگا ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آج بھی باخبر ہے. تو ابھی سے ہی سدھر جاؤ، اس دن کا انتظار کیوں کرتے ہو معافی مانگنے کے لیے. تو دیکھیں یہ ایک بیسک انفارمیشن ہم نے یہاں سے اٹھا لی. تو ہر پیسج کو میں ایکسپلین کرتا جا رہا ہوں، اور اس کو اس اینگل سے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جس اینگل سے آپ کو یوز کرنے میں ہیلپ فل ہوگا. آپ کے پیپر میں جب ایم سی کیوز آئیں گے نا، تو اس طرح سے اس انفارمیشن سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگلی صورت ہے سورہ قاریہ. سورہ قاریہ اس سے آسان ہے. اچھا سورہ عادیات تھوڑی مشکل تھی کیونکہ اس میں ایک ایگزامپل دے کے سمجھایا گیا تھا. سورہ قاریہ آسان ہے. سورہ قاریہ میں کیا ہے، وہی قیامت کا ذکر ہے کہ تمہیں پہلے تو اللہ نے جسٹ ایک نام دیا قاریہ. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے قاریہ، تو مل قاریہ، واٹ از قاریہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسکلیمیشن کے ساتھ شروع کیا، القاریہ، کہ کچھ ہونے والا ہے زبردست دھماکہ. تو وہ کیا ہے، وہ کیا ہے وہ قاریہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ قاریہ کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور اس میں سسپینس کریٹ کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے قاریہ. قاریہ کسی چیز کا نام ہے. تو قاریہ کس چیز کا نام ہے؟ قاریہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو قاریہ بھی کہتے ہیں. جو چیز بہت خطرناک، بہت زبردست، بہت اچھی یا بہت بری ہوتی ہے، اس کے عربی میں بہت سارے نام رکھے جاتے ہیں. تو جیسے قرآن کے ہی کئی نام ہیں کیونکہ قرآن بہت زبردست، بہت اچھا ہے. تو قیامت بہت خوفناک، بہت دہشت ناک، بہت پریشان کن ہے. تو قیامت کو مختلف ناموں سے ہم پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہلا دینے والی کے نام سے قیامت کو پکارا ہے اس صورت میں. تو وہ تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز ہے جو ہلا کے رکھ دے گی؟ تو وہ ہے القاریہ. تو اللہ تعالیٰ آگے خود بتا رہے ہیں وہ کون سا دن ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان ایسے بکھرے پڑے ہوں گے جیسے بارش کے بعد وہ پتنگے زمین پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں نا، جب روشنی کے گر جیسے پڑے ہوتے ہیں الٹے ہوئے.
تو یوں انسان، چونکہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، تو انسان سب مر جائیں گے، جانور سب، حیات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور جو پہاڑ ہوں گے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ روئی ہوا میں اڑتی ہے. اگر آپ، اب تو خیر وہ زمانہ نہیں رہا، وہ اکثر بچوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا کہ جب ہمارے گدوں میں اور تکیے میں روئی ہوا کرتی تھی، روئی کے تکیے، روئی کے گدے ہوتے تھے، تو استعمال سے وہ دب جاتے تھے، دب کے بالکل فلیٹ ہو جاتے تھے، اس میں روئی والا افیکٹ ختم ہو جاتا تھا. اس کو واپس پھولا پھولا کرنے کے لیے ایک گدے بنانے والا ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے تھے، وہ ان گدوں میں سے روئی باہر نکالتا تھا، اس روئی کو نا رواں رواں الگ کرتا تھا، ایک اس کے پاس آلہ ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں روئی دھنکنا. تو وہ روئی کو دھنکتا تھا اور روئی کے رواں رواں الگ ہو جاتا تھا، تو اس کی دکان میں جائیں نا تو ہر طرف روئی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی تھی. اس سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے، ظاہر ہے اگر اس وقت دھماکہ ہوگا اور زلزلے آئیں گے اور گریوٹی پرابلی کوئی افیکٹ ہوگی، تو اس وقت جو ہے وہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو، یعنی ہوا میں اڑتی ہوئی روئی ہو، عجیب سے ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا جس دن یہ سب کچھ ہو جائے گا، بڑی سی بڑی چیز تباہ ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، موازین وزن کو کہتے ہیں. وزن یہاں پہ کہا جا رہا ہے آپ کے نامہ اعمال کا وزن، یعنی وہ وزن جو آپ اپنے اچھے عملوں کا لے کر آئے ہیں. ثقلت کہتے ہیں بھاری کو. تو پھر جس کا جو نامہ اعمال، جو بک ہے جس میں کہ سارے اس کے اچھے عمل لکھے ہیں، وہ بھاری ہوگی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. عیشہ جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، عیاشی. تو اور راضی بھی اردو میں پتہ ہے، تم راضی ہو گئے، بے خوش ہو گئے. تو ایسی عیاشی میں، ایسے مزے میں ہوگا کہ وہ راضی ہو جائے گا، جو کہ اپنے نیک عملوں کا بھاری بھرکم رجسٹر لے کر آئے گا، وہ ایسا ہوگا کہ وہ راضی ہو جائے گا، اپنی اتنی مزے آ جائیں گے اس کے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پاس جو اس کا نیکیوں کا رجسٹر ہوگا وہ لائٹ ہوگا بمقابلہ برائیوں کے، برائیوں کے مقابلے میں نیکیوں کا رجسٹر ہلکا ہوا اگر اس کا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو پھر وہ ایک حاویہ میں چلا جائے گا. حاویہ کیا ہے؟ پھر ذرا آگے، جیسے قاریہ کا پوچھا تھا قاریہ کیا ہے، ویسے ہی پوچھتے ہیں کہ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتہ کہ یہ حاویہ کیا ہے؟ تو حاویہ جو ہے نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم ہے. تو جہنم کا ایک نام حاویہ بھی ہے، جہنم کے ایک حصے کا نام حاویہ بھی ہے، یوں سمجھ لیجئے. تو یوں سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے انسانوں کی قیامت کے دن حالت ہوگی. سورہ عادیات میں کیا بتایا کہ انسانوں کو گھوڑوں کی طرح کس طرح سے اپنے مالک کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور دنیا کے پیچھے اتنی شدید نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے. قاریہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا قیامت کو یاد کرو جس دن سب کچھ بکھر جائے گا، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے پہاڑ بھی بکھر جائیں گے، اور جو نیک عمل لے کر آئے گا بس وہی مزے میں ہوگا، ورنہ پھر حاویہ ملے گی. اگلی صورت ہے سورہ تکاثر، یہ بھی مشہور صورت ہے، سورہ الہاکم التکاثر. اچھا جی، الہاکم التکاثر، تکاثر سے، تکاثر شاید آپ کو یاد ہو، سورہ کوثر میں بھی ہم نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر. کثرت، زیادتی، مزہ، انعام، پیسہ، ان سب چیزوں کو ریفر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیسے، مال دولت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، تمہاری توجہ ہر وقت تمہارے مال کی طرف ہی رہی ہے. تھوڑا سا واپس جا رہے ہیں ہم سورہ عادیات کے معنی کی طرف. حتیٰ زرتم المقابر، تم اتنا مصروف رہے پیسہ جمع کرنے میں، پیسہ جمع کرنے میں، کمانے میں، دھمانے میں، کہ تم قبروں کے سامنے پہنچ گئے. زرتم زیارت سے نکلا ہے، تو زیارت کر لی تم نے اپنے مقابر یعنی قبر کی. تو پھر اب کیا ہوگا؟ ساری عمر تو پیسہ جمع کرنے میں گزر گئی. اگین ہم جیسے پیچھے کہہ رہے تھے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ جمع کریں، پیسہ ضرور جمع کریں، پیسہ خوب کمائیں، لیکن جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو وہ حکم اوپر ہونا چاہیے، آپ کا پیسہ نیچے ہونا چاہیے. اور اگر اس وقت سب کچھ چھوڑ کے اٹھنا ہے تو سب کچھ چھوڑ کے اٹھنا ہے. اگر اس وقت آپ کو نماز کا وقت ہو گیا اور آپ کو بہت ہی زبردست اپنا انجوائبل کام کر رہے تھے یا پروفیٹیبل کام کر رہے تھے، چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑنا ہے. یا کوئی ایسا پروفٹ کمانے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا پڑ گیا جو کہ جائز نہیں ہے، تو پھر نہیں کرنا، چاہے کتنے پروفٹ کا نقصان ہو رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کلا سوف تعلمون. سوف کہتے ہیں ان فیوچر، یو ول نو، تعلمون تم جان جاؤ گے، تم جان جاؤ گے.
فکر نہیں کرو تم جان جاؤ گے. ابھی فکر نہیں کرو کا مطلب یہاں کلّا کا مطلب تو ہرگز نہیں ہے، لیکن اگر اردو میں اس کو اس اسٹائل میں بات کریں تو ہم یوں کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے بچوں دیکھتے ہیں، دیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا. ابھی تم دیکھو تو صحیح بھی تمہیں پتہ چل جائے گا. تو یہ اس طرح کا انداز تخاطب ہے کہ تم جلد ہی جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، تم جلد اس بات کو جان لو گے. کیا جان لو گے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین. اچھا سوری، کلا سوف تعلمون ثم کلا لو تعلمون علم الیقین. بلکہ تم کاش کہ تم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جانتے ہوتے اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم جان جاؤ گے. وہ کیا چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ لترون الجحیم، کہ وہ جو دوزخ ہے نا جس کو تم دیکھو گے. تو یہاں تم پیسہ کما رہے ہو یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ گئے. کاش تم جانتے ہوتے کہ تمہیں کیا چیز دیکھنی ہے، کاش تم جانتے ہوتے، کاش تمہیں یقین ہوتا اتنا کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے سامنے آنے والی ہو. کیا چیز ہے؟ جحیم. جحیم بھی جہنم کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے، کہ تم جہنم کو دیکھ لو گے، اور جب تم جہنم کو دیکھ لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں یقین آ جائے گا. عین الیقین. علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ دیکھو میں بتا رہا ہوں، تمہیں میرے بتانے سے یقین ہو جانا چاہیے. نہیں ہوا یقین، پھر ایک دن آئے گا کہ تم جہنم کو دیکھو گے، پھر تمہیں عین الیقین ہو جائے گا. عین الیقین کہتے ہیں تمہیں دیکھنے پر یقین ہو جائے گا. میں نے کہا بھائی صاحب اگست میں نا مت جائیے گا ناران کاغان، پھنس جائیں گے، بہت بارشیں ہوتی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے. آپ نے کہا یہ اگر آپ اس پہ میری بات کو مان لیتے تو اس کو کہتے ہیں علم الیقین، کہ آپ نے مجھ سے سن کے سمجھ لیا، انڈرسٹینڈ کر لیا، امیجن کیا، آپ نے کہا ہاں یار بات بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر اس وجہ سے مان لیا کہ آپ کی عقل کہتی ہے کہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کہا نہیں میں جاؤں گا، آپ چلے گئے، جا کے لینڈ سلائڈ میں پھنس گئے. آپ نے کہا ارے یار کیا مسئلہ ہے، لینڈ سلائڈنگ میں پھنس گیا. اب یہ آپ نے عین الیقین، یعنی ناؤ یو آر وٹنسنگ، آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کو یقین آیا. تو سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو کوئی دوسرا ان کو وارننگ دے اس کو اچھی طرح سے غور کریں، اور ان کی عقل میں بات آئے تو پھر اس کو مان لیں. اچھا ایسے بھی نہیں ہوتے سمجھدار لوگ کہ جس نے جو بھی بتا دیا مان لیا. ارے تمہیں پتہ چلا کالی بلی اگر راستہ کاٹ لیتی ہے نا تو دن بہت خراب گزرتا ہے. تو آپ نے کہا ارے اچھا میرا تو کبھی نہیں گزرا، لیکن یہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا. تو یہ علم الیقین نہیں ہے. علم الیقین کا مطلب ہے جب آپ کے پاس کوئی معلومات آئے، اس معلومات کو تحقیق کریں، اس پہ غور کریں، اس کو اپنی عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کریں کہ نہیں یہ بات ٹھیک لگ رہی ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل شروع کر دیں حالانکہ آپ نے خود ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا. جیسے میں نے مثال دی کہ آپ اگست میں کہیں کہ نہیں یار نہیں ہم لوگ نہیں جا رہے، بہت کئی لوگ ہمیں سمجھا چکے ہیں، اور اس پہ میں نے غور بھی کیا، ٹی وی پہ بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، واقعی پھنس جاتے ہیں لوگ، تو ہم لوگ نہیں جا رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تم کو بتا دیا کہ تمہارے ساتھ گڑبڑ ہو جائے گی اگر تم اتنا پڑ گئے مال دولت کے پیچھے کہ اللہ کو بھول گئے، تو قیامت کے دن تم جحیم دیکھ لو گے. تو میری بتائی ہوئی بات پہ علم الیقین کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں عین الیقین کرنا پڑے، یعنی خود جا کے دیکھنی پڑے، اور وہ صحیح جگہ نہیں ہے تمہارے لیے. تو ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم کو یقین آئے گا، آنکھوں دیکھا یقین جس کو کہتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا اس دن ان نعمتوں کے بارے میں جنہوں نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا ہوا تھا، جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا ہوا تھا، جن کی وجہ سے تم گڑبڑ کرتے تھے، دو نمبریاں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ونس اگین اسلام ڈز ناٹ پروہیبٹ یو فرام ارننگ ایز مچ ایز یو لائک. ایک تو وہ جائز طریقے سے ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور فرائض کو ادا کرنے سے نہ روکے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی ناجائز کام نہ کریں، دین اٹس اوکے، پھر وہ آپ کو نہیں روکے گا جنت میں جانے سے. لیکن جہاں وہ آپ کو گمراہ کر دے، آپ کو بہکا دے، اتنا بہک جائیں آپ کہیں کہ تھوڑے پیسے یہاں دے دو، تھوڑی رشوت دے دو، تھوڑی سی یہ کرا لو، تھوڑی سی دو نمبری کر لو، پھر آپ گڑبڑ میں پڑ گئے، اللہ کو بھول گئے. اگلی بات آئی ہے جی العصر، سورہ العصر ہے، بہت مشہور سورت ہے، چھوٹی سی ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی. آپ لوگوں کو ایک بات یاد دلاتے چلوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو کیونکہ زمانہ اللہ تعالیٰ ہیں. ہمارے ایک آج کل رواج ہے کہ ہم ہر بات نہیں کہتے ہیں بڑا فضول زمانہ آ گیا، بڑا بیکار زمانہ آ گیا. ایکچولی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ بڑا برا زمانہ اس لیے ایسا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ یہی ہے.
آپ کو اسی میں ٹیسٹ ہونا ہے. کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، جس زمانے میں انہوں نے آنکھیں کھولی، وہ مشرکین کو دیکھا، وہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہ اپنے چچا کو شہید ہوتے دیکھا، کیا وہ اچھا زمانہ تھا؟ نہیں، وہ بہت مشکل زمانہ تھا. تو وہ بھی اللہ نے کریٹ کیا تھا ان کے امتحان کے لیے، اور یہ زمانہ ہمارے امتحان کے لیے کریٹ ہوا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان ہی نقصان اٹھائیں گے سوائے ان لوگوں کے. تو یہ مشہور آیت ہے کہ سارے انسان آخر میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور اس کا ایویڈنس زمانہ ہے. زمانہ خود اس بات کا پروف ہے کہ آپ ہسٹری میں بھی دیکھ لو تو سارے ہی انسان نقصان اٹھاتے ہیں سوائے ایسے لوگوں کے. تو یہ ہسٹری سے بھی ثابت ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ خود قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد تمہیں ہسٹری دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑنی چاہیے تھی. بہرحال لیکن جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے بھائی، کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے علاوہ سب نقصان میں رہتے ہیں. وہ کس طرح کے لوگ؟ الذین آمنوا، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو سچی بات کی بھی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سچ بات، حق بات، اچھی بات، اسلام جس کو ہم کہتے ہیں کہ برابر سے سلوک کرو، ظلم مت کرو، انصاف کرو، سیدھا تولو، جھوٹ مت بولو، بد زبانی مت کرو، بد کلامی مت کرو، یہ سارے تواصو بالحق ہیں کہ لوگوں کو اچھی بات کے لیے آپ مائل کرتے ہیں. وہ تواصو بالصبر، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو ڈھارس بناتے ہیں کہ نہیں یار کوئی نہیں، فکر نہیں کرو. کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کی ڈھارس بناتے ہیں، او ہو کوئی نہیں یار، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ. تو یاد رکھیے تواصو بالحق ہمیشہ آپ کے عمل سے ہوتی ہے. آپ اپنے عمل سے دکھاتے ہیں یار دیکھو کتنا زبردست بندہ ہے، یہاں اتنی مشکل ہے حالات کی لیکن یہ رشوت نہیں دے رہا. یہ ہے حق کی تواصو. دوسروں کو حق بات کی تلقین کیسی کی جاتی ہے؟ اپنی جیب سے رشوتیں نکال کے بانٹ رہے ہیں، دوسروں کا نہیں بیٹا رشوت نہیں لینا، بڑی بات ہوتی ہے. یہ تواصو بالحق نہیں ہوگی. تواصو بالحق ہمیشہ عمل کے ساتھ جڑی ہے. تو یہ جو تواصو بالحق ہے وہ بھی عمل سے جڑی ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتی. تو یہ اسی لیے دیکھیں پیچھے آ گئی بات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے. نیک عمل کا ہی نتیجہ ہے کہ حق کی تلقین ہوتی چلی جائے گی خود بخود. آپ حق پہ قائم رہیں، حق پہ جڑے رہیں، صحیح کا کام کرتے رہیں، لوگوں کو حق کی تلقین ہوتی چلی جائے گی. ہاں کچھ لوگ ہیں جو آپ کے انڈر میں آتے ہیں، جن کی تربیت آپ کا فرض ہے، ان کو آپ زبان سے بھی سمجھائیں گے. اور وہ تواصو بالصبر، صبر کی تلقین بھی کیسے کرتے ہیں؟ خود صبر کر کے یا پھر صبر کرنے والوں کا ساتھ دے کر. ایک ہوتا ہے نا، ایک بندہ تھا اس کے جو ہے وہ بہت بڑا کاروبار میں لاس ہو گیا، اس کے تو بچوں کے کھانے کا مسئلہ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں بھائی صبر کرو، انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. نہیں، یہ تواصو بالصبر نہیں ہوئی پوری. آپ کو اپنی ایفرٹ کرنی ہے اس کی صبر میں ہیلپ کرنے کی. یعنی آپ نے بھی جیب سے نکالے یار، آپ جانتے ہیں کوئی فقیر تھوڑی ہے، بھیک منگا تھوڑی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، آئی نو کہ اس کے ایکچوئل حالات کیا ہیں، واقعی نقصان میں چلا گیا. تو اب وہ صبر میں مدد کرنا ہے، تواصو بالصبر. تو آپ کو ہیلپ کرنی ہے اس کے وہ صبر تک پہنچ جائے گی طرح سے. تو صبر تک پہنچنے میں تھوڑی سی یہ بھی بات ہوگی کہ اللہ سے کنیکٹ کرائیں کہ یار اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی کرے گا، لیکن ساتھ میں آپ کو اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ ہیلپ آؤٹ بھی کرنا ہے کہ وہ ان سچویشن سے نکل جائے. تو پھر یہ کمپلیٹ سوسائٹی بنتی ہے. بتانا اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں معاشرے میں دیکھ لو، ہزار سال کی انسان کی تاریخ ہے، صرف ایسے ہی انسانی معاشرے قائم رہ سکے اور چل سکے جن معاشروں میں ایسا ہوتا تھا. جن معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا وہ معاشرے تباہ و برباد ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ اس سے دوسری مثال یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی تم تباہ و برباد ہو گے اگر تم ان ایکشنز کے ساتھ اپنی زندگی کو اسٹیبلش نہیں کرو گے. اللہ پہ ایمان لاؤ، اچھے عمل کرو، اچھی بات اپنے عمل سے کر کے دکھاؤ، اور اپنے نیچے والوں کو اس کا حکم بھی دو، اور صبر کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرو. تو سوسائٹی بن جاتی ہے، ایک دوسرے سے ایک اچھا معاشرہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ قائم ہو جاتے ہیں، اور اچھائی کو عمل سے ثابت کر کے دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بات تھی. پانچویں صورت ہے سورہ ہمزہ. سورہ ہمزہ بھی بہت مشہور صورت ہے. اگین یہ تو ساری وہ ہے نا آخر کی تو یاد ہیں، اور وہ زبانی بھی یاد ہوتی ہیں، ترجمہ بھی یاد ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ آخرت کے بارے میں فوکسڈ ہیں. مکی صورتیں ہماری. تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل کہتے ہیں عربی میں بہت بڑی خرابی کو، تباہی و بربادی کو، اور ویل کے ساتھ کلی آ گیا تو پوری کی پوری. ٹھیک ہے، تو ویل لکلی ہر اس شخص کے لیے خرابی ہے، کلی ہمزۃ لمزہ ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہو اور عیب جو ہو.
اوئے ہوئے ہوئے، اور یہ ہمارا معاشرہ تو بھرا ہوا ہے ہمزہ لمزہ سے. یہ ہم میں سے ہر کوئی یا تو ہمزہ ہوتا ہے لمزہ ہوتا ہے. غور کریں، یہ بڑی خطرناک بات ہے. تمام کے تمام تانا دینے والوں کو، تمام کے تمام عیب جوؤں کو، یہ کون ہوتے ہیں؟ جو لوگوں کی برائیاں نکال نکال کے ان کو تانے دیتے ہیں، تم تو ایسے، تم تو ویسے، لوگوں کی برائیاں تلاش کرنے والے. یہ ہمارے معاشرے کا سٹائل ہے، ہم بات ہی ایسے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کتنی خطرناک بات کرنے کہ ویل، تباہی ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ اور لوگوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں جو لوگ مال کو جمع کر کے ہر وقت ان کو گننے میں لگے رہتے ہیں. الذی جمع مالا وعددا. دیکھیں، یاد رکھیں، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، مال کمانا منع نہیں ہے، خاص سٹائل ہے جس سے اللہ کو پرابلم ہے. وہ جو بنیے والا سٹائل ہے نا، بیٹھے ہوئے گنے آ رہے ہیں، 1,000 2,000 3,000 5,000 2 لاکھ ہو گئے، 4 لاکھ ہو گئے، ارے رکھو سنبھال کے کہیں خرچ نہ ہو جائیں، او بھائی ادھر نہیں خرچ کرتے، ارے بھائی پھر گنو یار کم نہ ہو. تو مطلب اتنا زیادہ فوکسڈ ہیں کہ ہر وقت پیسے ہی نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا. اپنی فیملی نہیں دکھ رہی، اپنے بچے نہیں دکھ رہے، اپنی سیلف نہیں دکھ رہی. ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں میں سے دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے ایسے لوگ جن کو صرف منی دکھ رہی ہوتی ہے اور کچھ اور وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایون اپنی سیلف بھی نہیں دیکھتے، اپنے اوپر خرچ نہیں کریں گے، کپڑے خراب پہنیں گے پھٹے پرانے سے، چشمہ ٹوٹ گیا رسی لگا لیں گے. لیکن پیسہ ہے، حالانکہ جس کے بعد نہ ہو وہ تو کر لے. پیسہ ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا ہے لیکن خرچہ نہیں کر رہے، بس پیسے کو ہی گنے جا رہے ہیں. گنے جانے کا مطلب ہے کہ اس سے بہت زیادہ ایفیلیشن فیل ہو رہی ہے. تو یہ خطرناک لوگ ہیں. ان لوگوں کو بھی ویل کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ویل میں ویل ہو سکتا ہے، تمہارے ساتھ بہت خطرناک معاملہ ہو سکتا ہے. اچھا، وہ کیا چاہتے ہیں جی؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا. یحسب، یہ بندہ جو ہے جو مال گنے جا رہا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اس کو لگتا ہے کہ یہ مال اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. خالد سے نکلا ہے، خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا. تو وہ اپنے مال کی وجہ سے نا ہمیشہ زندہ رہے گا. پرانے زمانے میں تو یہ بات شاید اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی. آج کل تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں پیسے میرے پاس ہیں، میں بیمار ہوں گا تو فلانے ہاسپٹل چلے جاؤں گا، دل کا مرض ہوگا تو ٹرانسپلانٹ کرا لوں گا، آنکھوں کا مسئلہ ہوگا تو ٹرانسپلانٹ کرا لوں گا، یہ ہوگا تو یوں کروا لوں گا. تو لگتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے بہت ہوں گے تو میں زیادہ بچا رہوں گا. کلا، ہمیشہ تو کوئی نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فل سٹاپ لگا کے نا، پاز لگا کے، سائن آف ایکسکلیمیشن لگا کے یاد دلاتے ہیں کہ ہوتما ضرور موجود ہے. اب اگین یہ ایک اور نام ہے جہنم کا، چورا چورا کر دینے والی، توڑ کے رکھ دینے والی، اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ کہ توڑ کے رکھ دے. تو پھر ہوتما میں ڈالا جائے گا. خیال رکھنا کہیں تم ہوتما میں نہ ڈال دیا جاؤ. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں پتہ ہے ہوتما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، کون سی آگ ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے سلگائی ہے. نار اللہ الموقدہ، تو وہ ایسی آگ ہے جس کو اللہ نے بھڑکایا ہے. تو سوچیں جس کو اللہ نے بھڑکایا ہوگا وہ کتنی خطرناک آگ ہوگی. التی تطلع علی الافئدہ، تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو تو دل تک چڑھ جائے. اب یہ بات ہے نا، اس کی مختلف لوگوں نے مختلف تفسیر کی ہے. کچھ اس کو اسپریچولی لے گئے ہیں، کچھ اس کو فزیکلی لے گئے ہیں. بہرحال اس کو ابھی ہم الفاظ میں ہی رہتے ہیں کہ وہ آگ جس پہ آپ کھڑے ہوں تو آپ کے دل تک آگ پہنچ جائے. کیفیتوں کی وجہ سے پہنچ جائے یا واقعی فزیکلی پہنچ جائے. اور پھر انہا علیہ موصدہ، اور اس کے اندر آپ بند کر دیے جاؤ گے. کہاں؟ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستون ہوں گے ان کے اندر، تو بڑے بڑے پلرز ہوں گے، اس کے بیچ میں آپ قید کر دیے جاؤ گے اور یہ آگ بھڑک رہی ہوگی. تو آگ کا تذکرہ ہے. اور ایک اس کا ٹیک اوے ہے کہ برائیاں نہیں کرنی، بیک بائٹنگ، لوگوں کی برائیاں، چغلیاں، لوگوں کے بتانے، اور مال کو ایسے نہیں بنانا کہ بس سب کچھ صرف مال ہی ہو جائے تمہارا، سارے ریلیشنز بھول چکے ہو، خود ایون اپنے اوپر خرچ کرنا بھول جاؤ. تو اس کا بہت اچھی اگزامپل یہ ہوتی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اوپر، اپنے آس پاس کی چیزوں کو صاف ستھرا رکھتا ہو، اپنے بچوں کو اچھا کھلاتا ہو، اچھی سواری استعمال کرتا ہو جو وہ افورڈ کر سکتا ہے. تو لگتا ہے کہ ہاں بھائی وہ جمع مالا وعددا میں نہیں پڑا ہوا کہ ہر وقت پیسے 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 پیسے، ہر وقت یہ نہیں کر رہا ہو.
ٹھیک ہے جی. پھر سورہ فیل ہے، ایک خاص واقعے کی طرف نشاندہی کرتی ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا، الم ترا، ترا کا مطلب ہوتا ہے تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا، کیا دیکھا، کیف فعل کیسا کیا تمہارے رب نے اونٹ اپنا وہ ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ. وہ ہاتھی والے لوگوں کا واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا، جلدی سے میں ریمائنڈ کرا دیتا ہوں. وہ ایک خانہ کعبہ سے کسی کو چڑ تھی کہ سارے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں اور مجھے کیوں نہیں بڑا مانتے، یہ کون سے اللہ کا گھر ہے، یہاں جا جا کے طواف کر رہے ہیں، میں بھی ایک اللہ کا گھر بناؤں گا، میرے پاس آ کے طواف کرو بھائی. تو وہ چڑ تھی ایک بندے کو، اس کی اس پورے واقعے کے اگینسٹ وہ ہاتھی لے کے آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے نا، جسٹ پہلے کی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس سال پیدا ہوئے، تو وہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. ابرہا اس بادشاہ کا نام تھا، جب اپنا لشکر لے کر آیا تھا. تو وہ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے لوگ، ہاتھی عرب میں نہیں ہوتے تھے، تو وہ ان کے لیے بڑے آکورڈ عجیب سی چیز تھی، یہ کیا چیز لے کے آ گیا. تو اپنی فوج لے کے آیا تھا جس میں ہاتھی بھی تھے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ گرا لے گا. یہ کرسچن تھا اور اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے پاس ایک ایسا گھر بنا رہا ہوں، وہ خدا کا گھر ہے، وہاں پہ آ کے عبادت کرو، وہ زیادہ اچھا ہے. تو خیر اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمیں لرننگ نکالنی ہے رادر دین کہ ہم اس کے تفسیر میں زیادہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا تھا اس کا علم یجعل کیدہم فی تضلیل، اس کا قید کہتے ہیں چال کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چال جو ہے اس کو تضلیل کر دی تھی، بیکار کر دی تھی، کسی کام کی نہیں رہی اس کی چال. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور پھر اس کے لیے بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ پرندے جن کا نام ہے ابابیل. ان ابابیل نے کیا کیا تھا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، انہوں نے جو ہے وہ باریک باریک پتھر پھینکے تھے ان ہاتھیوں کی طرف. فجعلہم کعصف مأکول، اور وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ چبایا ہوا بھوسا، چبایا ہوا بھوسا کھا کے چھوڑ دیتی ہے نا گائے، وہ اس طرح کیسے ہو گئے تھے. تو یہ مشہور واقعہ ہے، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی سے بڑی بھی طاقت ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ اس طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے بغیر بھی وہ اس مسئلے کو ریزالو کروا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. انسان کو یہ گھمنڈ نہ ہو کہ یہ جو کچھ بھی حاصل کیا ہے میں نے اپنے زور پہ کیا، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے تھے. تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں. ہاں لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کچھ کر پاتے ہیں تو اس کے اجر ہمیں ضرور ملتا ہے. اچھا جی، پھر ہے قریش کو کچھ یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ قریش ڈائریکٹ لسنرز تھے، قرآن کے اولین لسنرز میں سے تھے، پہلی دعوت ہی قریش کے سامنے رکھی جا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قریش سے کچھ باتیں یاد دلائی ہیں کہ بھائی تم لوگوں کو یاد ہے تم لوگ کتنے بکھرے ہوئے تھے، کیسے لڑتے تھے آپس میں، کتنے بہت مشکل تھے حالات قریش کے. کیونکہ یہ ڈائریکٹلی یہاں پہ جب تک تو اللہ تعالیٰ نے وہ زمزم پیدا نہیں کیا تھا، یہ تو ایک ڈیزرٹ تھا پورا، اور ابھی بھی ڈیزرٹ تو ہے لیکن پانی کا نام و نشان نہیں تھا دور دور تک. وہ تو زمزم آیا تو پانی آیا تو لوگ یہاں پہ ٹھہرنا شروع ہو گئے، یہاں پہ ٹھہرے تو پورا شہر بن گیا، اور پھر ان میں تو قریش پیدا ہوا قبیلہ. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں بھائی تم لوگ یہاں پہ جی نہیں سکتے تھے اگر میں تم لوگوں کو پورا پراپر سیٹ اپ نہیں کر کے دیتا. اور ٹریڈ کے روٹس اللہ تعالیٰ نے دکھائے ان کو کہ دیکھو سردیوں میں یہاں سے یہاں جاؤ، گرمیوں میں یہاں سے یہاں جاؤ. یہ پورے روٹس اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ موسم بنا کے ان کو دیے، جس کو کہ یہ فالو کرتے ہیں اور کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے بہت امیر ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ قریش کو کچھ یاد دلا رہے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے وقت قریش کو یاد دلا رہے ہیں دیکھو تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہوا یاد کرو، تم نے خود نہیں کیا بلکہ ہماری مہربانی سے ہوا. تو لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ قریش دیکھو ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ شتاء اور صیف کیا ہوتے ہیں. ان کے رحلہ کہتے ہیں قافلے، سفر. یہ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے نا، تو تجارت کے لیے جب یہ جاتے ہیں سردیوں اور گرمیوں میں، یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں ان سفروں کو اور کتنا ایڈوانٹیجز ہیں ان کے لیے یہ سفر ان کے لیے کتنے ایڈوانٹیجز ہیں، اس سے کتنا کمایا انہوں نے. تو اس لیے ان کو کیا چاہیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور پھر وہ گھر جس کے
ایوز ان کے پاس لاکھوں سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے ہیں حج کرنے اور ساتھ میں پیسہ بھی لاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی تو اس گھر کے رب کی عبادت کریں. دوسروں سے پیسے لیتے ہیں، آؤ کعبے کے گرد چکر لگاؤ، کعبے کے رب کی عبادت کرو اور ہمیں پیسے دو. خود بھی تو کعبے کے رب کی بات کرو، وہ رب جس نے تمہیں رحلت شتائی والصیف دیا، جس کی وجہ سے تمہاری بچت ہو گئی، اتنی تجارت تم نے کی کہ تم نے جو ہے وہ خوب کما لیا. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور یہ وہی ذات ہے اے قریش والو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، جس کے گھر کی تم حفاظت کر کے اس کے پیسے چارج کرتے ہو، اس کی عبادت کرو. یہ وہی ذات ہے جس نے اطعمہم من جوع، جس نے کھانا دیا جب تم بھوکے تھے، وآمنہم من خوف، اور امن دیا جب کہ تمہیں خوف تھا کہ تم ختم ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہ سب اللہ تعالیٰ ایک ریفرنس کے طور پہ پٹ کر رہے ہیں قریش کے سامنے. ان کو اچھی طرح سے پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا قریش کے ساتھ کہ ان کو لگا کہ ختم ہو گئے، بس اب ختم ہو گئے، اب تو کچھ نہیں بچے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ حالات کے عوض بچ گئے، ورنہ ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں رہا تھا. تو یہ قریش کو ایک یادداشت کے طور پہ پیش کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو سب سے پہلے تو اس بات کے تم پہ فرض بنتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کیونکہ تم تو وہ سب کچھ دیکھ چکے ہو جو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھانا چاہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت ہمیں دی ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. تو قیامت کے دن کو ہم اکثر لوگ نہیں جھٹلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ایکشن ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے قیامت کا دن ہی نہیں آنا. کوئی تم نے مرنا نہیں ہے کیا؟ تم نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ یہ ہم اکثر جملہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے جیسے شاید ان کو مرنا نہیں ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے. کون لوگ ہیں یہ لوگ جن کے عمل سے دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید ان کو اللہ کے سامنے کبھی نہیں جانا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ کون سے لوگ لگتے ہیں ایسے جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو ایسے دھتکار دیتا ہے. یار خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت، کتنی دفعہ کتنی جگہ یتیموں کو سپورٹ کرنے کا حکم دیا، اور تم یوں دھکا دے رہے ہو، چل ادھر نکل یہاں سے. اس طرح کے رہجہ اختیار کر رہے ہو. تمہیں اگر کسی یتیم کو سپورٹ نہیں کرنا، محبت سے پیار سے اس سے ریفیوز کر دو، چھوڑو یار سوری یار نہیں ہو سکے گا، نہیں بھائی آج نہیں ہو سکے گا، اوکے. لیکن اس کو دھتکار رہے ہو، لات مار رہے ہو، اس کو جو ہے وہ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو، تو لگتا ہے تمہیں اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا نہیں ہونا. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہہ دے تو تمہیں کیسا لگے گا، چل نکل دوزخ میں چل، تو کیا رہ جائے گا تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کہا ہے کہ اس ٹائپ کے لوگ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ قیامت کا یقین ہی نہیں رکھتے، چاہے مسلمان ہوں. اور وہ لوگ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ ایسے عمل نہیں کر رہے کہ جس سے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہ ان کو رجحان دلائیں، ایک دوسرے کو پروموٹ کریں غریبوں کو کھانا کھلانے کو، کہ یار جو بیچارہ غریب ہے جو کھانا نہیں کھا سکتا اس کا انتظام کریں. ایک فلاحی ریاست کا جو کام ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. کیسے لوگ ہیں جو بھوکوں کو بھوکا سونے دیتے ہیں؟ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں لوگ بھوکے سو رہے ہیں اور اس کا خیال نہیں کر رہے. لگتا ہے ان کو قیامت کے دن نہیں کھڑا ہونا، ان کو ایسا لگتا ہے. جو کسی کی بھوک کا خیال نہیں کرے نا، جس کو احساس ہی نہ ہوتا ہو کہ کہیں یہ بھوکا نہ سو جائے بیچارہ، تو لگتا ہے اس کو قیامت کے دن کھڑا نہیں ہونا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فویل، وہی ویل آ گئی، ویل لکل والی ویل آ گئی. تو پھر تباہی ہے. کس کے لیے تباہی ہے؟ مسلین، نمازیوں کے لیے تباہی ہے. جی، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اس میں تفسیر کرنے والے دو طرح کی تفسیر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی تباہی ہے جو نمازوں سے ایسے غافل ہیں کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پھر یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو نماز کے اثر سے غافل ہیں، یعنی نماز ایسے پڑھ لیتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نہ اس کی کوئی کیفیت طاری کی، نہ یہ محسوس کیا اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، نہ یہ یاد آ رہا ہے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اس میں ہے کیا، نہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں تو رب العظیم کے سامنے جھک رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں میں، کچھ نہیں پتہ، بس پڑھی گزری اور نکل گئی، کچھ پتہ نہیں چلا. دونوں باتیں تفسیر میں آتی ہیں کہ ایسے لوگوں کی تباہی ہے جو نماز سے غافل یعنی پڑھتے ہی نہیں، اور ایسے لوگوں کی تباہی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اثر کو نہیں لیتے، اس میں ڈوب کے نہیں پڑھتے، اس کو ان ایکچوئل پرفارم نہیں کرتے جیسا کہ اس کا حق ہے، تو ان کی نماز کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر الذین هم یراؤن، اور یا پھر دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، تو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اصل میں وہ نماز پڑھنا نہیں چاہتے، بس وہ لوگوں نے دیکھا ہو چلو یار نماز پڑھ لو یار سب دیکھ رہے ہیں،
اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ ذرا شیئر کرا دینا 1 منٹ کے لیے۔ اچھا، اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھ سے کہا 1 منٹ پینسل دینا، میں نے پینسل دی، اس نے توڑ دی۔ پھر اس نے کہا ذرا پین دینا، میں پین دیا، اس نے غائب کر دیا۔ پھر اس نے کہا ذرا کاپی دینا، میں کاپی دی، اس نے پھاڑ دی۔ اب وہ کہہ رہے کتاب دو، میں کہہ رہا ہوں نہیں دے رہا۔ وہ کہہ رہے ہاں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تم تو چھوٹی چھوٹی چیز دینے سے انکار کرو۔ نہیں بھائی، اللہ نے منع فرمایا بیوقوف بننے سے۔ یہ بیوقوف بننے کے لیے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یمنعون المعون کا مطلب ہے اپنی ایسی چیز دے دینا جس کے دینے سے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، وہ بھی نہیں دے رہے۔ مثلاً آپ بیٹھے تھے، آپ کے پاس 5 کیچپ کے پیکٹ تھے، آپ برگر کھا رہے تھے، آپ کو پتا ہے 3 استعمال کرنے ہیں۔ برا والے نے کہا یار 1 پیکٹ مل جائے گا، آپ نے کہا ہاں لے لو یار، کہ اس کے دینے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آپ نے اپنی کاپی دے دی جس پہ آپ کام کرتے ہیں، وہ پھٹ گئی، اب آپ کو فرق پڑ رہا ہے بھائی، تو آپ کو اپنی کاپی کی خود حفاظت کرنی ہے، نہیں دینی ایسے شخص کو کوئی چیز نہیں دینی اپنی جو اس کو تباہ کر دے، خراب کر دے، پھینک دے، پھاڑ دے، توڑ دے۔ یہ ان چیزوں کا ذکر نہیں ہو رہا جن کو دے کے آپ نقصان میں رہیں گے، یہ ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے دینے سے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کی مثال دی جاتی ہے اکثر جگہوں پہ کہ جیسے کہ کوئی پڑوسی آئے کہ تھوڑا سا نمک چاہیے، آپ کو نمک کی کیا حیثیت ہے؟ نمک 1 روپے 2 روپے لے لو، نمک یہ لو بھائی، واپس بھی نہیں چاہیے آپ کو، وہ لے جاؤ کوئی بات نہیں۔ ایسی چیزیں جس کی کہ واپسی کی بھی آپ کو کوئی ضرورت نہ ہو، اتنی معمولی حیثیت رکھتی ہوں، وہ بھی نہیں دیتے بہت سے لوگ۔ اس میں بھی جو ہے نا ان کو لالچ اور طمع ہوتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں دینی، کم نہ ہو جائے میرے پاس سے۔ تو اس لیول کے لالچی شخص کی بات ہو رہی ہے جو ان چیزوں کو دینے سے بھی گھبراتا ہے جن کے دینے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کو، اس کے پاس پہلے ہی بہت ہوتی ہیں یا اتنی معمولی قیمت کی ہوتی ہیں کہ ان کو دینے سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ قیامت میں جانا ہی نہیں ہے ان کو۔ یہ بڑی زبردست صورت ہے، سورہ انا اعطینا الکوثر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس پہ کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ بھی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ ڈائریکٹ اس تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دے دیا تھا۔ بہرحال دونوں باتیں موجود ہیں، ہم اس کو دونوں طرف سے لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پہ یہ احساس دلایا کہ آپ فکر نہ کریں جی، آپ کے پاس جو ہے نا وہ تو بس خوش کر دینے کے لیے کافی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کیا ہے؟ کوثر کے بہت سارے مطلب ہیں۔ کوثر کا ایک مطلب تو ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بھلائی ہم نے آپ ہی کو دے دی، الکوثر، کیونکہ آپ کو نبی بنا دیا، اور نبی بھی آخری نبی، تو ہم نے آپ کو دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی دے دی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اور کوثر کا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ ہے حوض کوثر، وہ حوض جس پہ سے پانی پینے کے بعد پھر انسان کی پیاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر کے پہ لوگ لائن بنا کے آئیں گے، آپ سے ملاقات کریں گے، سلام کریں گے، محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیالہ پیش کریں گے جس میں کہ کوثر کا پانی ہوگا، لوگ پانی پئیں گے اور مزہ آ جائے گا ان کو۔ ٹھیک ہے، تو ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حوض کوثر ہوگا، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ تمہیں ہر طرح کی بھلائی دے دی کیونکہ تمہیں نبی آخری الزماں بنا دیا۔ تو پھر جب ہم نے آپ کو تمام طرح کی سب سے زیادہ بڑی بھلائی عطا کر دی تو پھر آپ فکر نہ کریں، بس آپ فصلی نماز پڑھیں، ونحر اور قربانی کریں، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی کے حالات خراب ہوں گے تو وہ آپ کے دشمن ہی ہوں گے، آپ کے نہیں ہوں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ان شانئک هو الابتر، جن کے حالات خراب ہوں گے وہ صرف آپ کے دشمن ہی ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ لفظ ابتر جو تھا نا وہ استعمال ہوتا تھا عرب کے یہاں ایک دوسرے کو تانا دینے کے لیے۔ جب کسی کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تھا نا تو اس کو کہتے تھے لو بھیا یہ تو ابتر ہے، اس کی تو نسل ہی کوئی نہیں چلے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو اس پر جو ہے وہ عاص بن وائل نے جو ہے وہ تانا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، یعنی ان کی کوئی نسل نہیں چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی کہ آپ کے پاس تو دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی بھلائی زبردست چیزیں آپ ہی کو تو عطا کر دی، نبوت دے دی، وہ بھی آخری نبوت۔ تو پھر آپ فکر نہ کریں، اپنے کام سے لگے رہیں، نماز اور قربانی یا جو بھی اللہ کے نے کام دیے ہیں آپ کو ان سے لگے رہیں۔ آپ کے دشمنوں کی حالت خراب ہونے والی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمت بنانے والی صورت تھی۔ پھر سورہ کافرون ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کتنا پیچھے پڑنا ہے. ایک حد ہے، اس کے بعد آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے باقی آپ دیکھ لو. بھائی ایک حد ہے کسی کو سمجھانے کی، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ دیٹس ناؤ اٹس اپ ٹو یو. تو قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے، اے وہ لوگ جنہوں نے سخت کفر اختیار کر لیا، جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے نظر آ بھی رہا ہے کہ اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے. ان کو کہتے ہیں ایھا الکافرون. اسلام میں ایھا الکافرون، ایھا الکفر، یعنی وہ لوگ جو کفر میں بہت آگے سخت ہیں، یعنی سمجھنے کے بعد بھی کفر کر رہے ہیں، جان گئے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی کفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایھا الکافرون کہتے ہیں. تو لا اعبد ما تعبدون، ان سے کہہ دیجئے کہ اوکے بھائی تم جس کی ورشپ کرتے ہو میں نہیں کرتا اس کی ورشپ، میں اس کی بات نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں بات کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے. So I don't worship your gods and you don't worship my God. اور یہ تو ہو گیا ابھی کا معاملہ. ایٹ دس مومنٹ نہ میں تمہارے معبودوں کی ورشپ کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اور فیوچر میں بھی ایسا نہیں ہونے والا، نہ میں تمہارے گاڈز کی پرستش کرنے والا ہوں، نہ تم میرے خدا کی پرستش کرو گے. نظر تو یہی آ رہا ہے کیونکہ تم نے رائٹ ہو دیکھ لینے کے بعد بھی یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نہیں کر رہے. تو پھر ٹھیک ہے تمہاری مرضی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، دیکھ لیں گے قیامت کے دن مسئلہ کیا ہے. تو یہ اسلام کی بہت ہی زبردست امن کی صورت ہے کہ اگر وہ لوگ ہمارے اوپر زبردستی اپنا دین نافذ نہیں کر رہے، وہ ہمیں مجبور نہیں کر رہے، مار نہیں رہے، ناانصافی نہیں کر رہے، قتل و غارت نہیں کر رہے، وہ اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں اور ہماری بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کہا اوکے تمہاری مرضی، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین. تو یہ بڑی اچھی زبردست کو ایگزسٹ کرنے والی، کیسے کو ایگزسٹ کیا جا سکتا ہے سمجھانے والی صورت ہے. پھر سورہ نصر جو ہے وہ بڑی مشہور ایک اور صورت ہے. جیسے میں نے کہا یہ ساری ہی مشہور صورتیں ہیں، چھوٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی. کب آئے گی؟ فتح مکہ کے وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے. فتح مکہ سے کچھ پہلے صورت نازل ہوئی تھی. اچھا اس کے زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا ہے، کچھ اور بھی کہا ہے، لیکن ہم زیادہ تر کی لے کے چلتے ہیں بات، کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو پھر تم کیا دیکھو گے؟ وَرَأَيْتَن، رأیتا کا مطلب تم دیکھو گے، وَرَأَيْتَن نَاسَ، تم انسانوں کو دیکھو گے کیا کریں گے؟ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے اللہ کے مذہب میں افواجا، پوری فوج کی فوج، وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ آئیں گے اسلام قبول کرنے کے لیے. فکر نہ کرو، جلد ہی وہ دن آ رہا ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی اور فتح ملے گی، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا. اس کے بعد تم دیکھو گے کہ انسان جو قبیلے در قبیلے جو ہیں وہ فوج کی فوج، ایسا لگے گا کہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے. تو پھر فکر نہ کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور اس سے استغفار کرتے رہو. انہ کان توابا، بے شک وہ ساری غلطیاں معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگے رہو، انشاءاللہ تم دیکھو گے ایک دن یہ سب تمہارے سامنے اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. دیکھیں یہ کوثر اور کافرون اور نصر یہ قریب قریب سے معنی کے ساتھ پیش کی گئی ہیں. تو اس کے بعد ہے سورہ لہب. یہ بہت انٹرسٹنگ صورت ہے کیونکہ کسی کے لیے آ رہی ہے، کسی کا نام باقاعدہ استعمال ہو رہا ہے. ایسا کم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کافر کو نام لے کر وارننگ دی ہو. تو یہاں ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر وارننگ دی کہ وہ بہت سخت دشمن تھا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی بہت سخت دشمن تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتا تھا. اور ایک دفعہ ابو لہب نے کہا تھا سب لوگوں کو جمع کر کے نا، ابو لہب نے کہا تھا کہ تب لک الہذا، کہ تب ہو برائی ہو، تباہی ہو ان لوگوں کے اوپر.
اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو لہب نے تب کہا یعنی برباد ہو جاؤ تم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو کہا تباً کہ تم برباد ہو. تو تبت یدا ابی لہبیوں و تب، ابو لہب برباد ہوگا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے. اچھا، یہ ہاتھوں کا ٹوٹنا، ہاتھوں کا آگے بڑھنا، ہاتھوں، یہ عربی میں بہت مثالوں میں محاوروں میں استعمال ہوتا ہے. یہ محاورہ ہے عربی میں نا، بہت دفعہ استعمال ہوتا ہے. تو ٹوٹیں تمہارے ہاتھ، ٹوٹیں تمہارے ہاتھ یوں، یہ عربی کے اندر جنرل تباہی کے لیے استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو تبت یدا یعنی تباہ ہوں اس کے ہاتھ، کس کے؟ ابی لہب کے. تو اور اس کے اوپر مزید تباہی ہو. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی غنا، اس کی دولت، اس کے کسب، اس کے بچے اس کو کوئی فائدہ نہ دے پائیں گے. ما اغنا عنہ، اس کو غنا نہ دے پائیں گے، یعنی اس کو بچا نہ پائیں گے، اس کے مالہ اور اس کا سب نسب، اس کا کسب. ما اغنا عنہ، یہاں ما کا مطلب ہے نہیں بچا پائیں گے، غنا دے پائیں گے یعنی بچا پائیں گے، نہیں بچا پائیں گے اس کا مال اور اس کی دولت، کیونکہ بڑا سردار تھا، اس کی سرداری اس کے کسی کام نہیں آئے گی، اس کے بچے بھی اس کے کسی کام نہیں آئیں گے. اور ابو لہب اور اس کے جیسے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا تھا، جس کو اللہ نے یہ بددعا، مطلب بددعا کیا، اللہ نے ایک پیشن گوئی کی کہ ابو لہب تباہ ہو جائے گا. ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ابو لہب کو ایک بیماری ہو گئی تھی، اور ایسی بیماری ہوئی تھی کہ جب وہ مرا تھا تو اس کے پاس سے اتنی سخت سڑان آ رہی تھی، اتنی سخت بدبو آ رہی تھی، اور لوگوں کو خوف ہو رہا تھا کہ اس سے قریب نہ جاؤ، ہمیں بھی نہ لگ جائے. یہاں تک کہ اس کے بچے بھی اس سے قریب نہیں جا رہے تھے. یہی اللہ نے کہا تھا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال نہ اس کے بچے سے کسی کام نہیں آئیں گے. تو پہلے ایک گڑھا کھودا گیا، پھر لکڑیوں کی مدد سے دھکا دے کے اس کو اس گڑھے میں گرا دیا گیا کہ یہ کسی کو لگ نہ جائے اس کی بیماری. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا میں ہوا حال، سیصلی نارا ذات لہب، جلد ہی ایسا ہونے والا ہے کہ وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ میں داخل کیا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی. وامرأتہ، کیونکہ دونوں مل کے کرتے تھے نا، دونوں پارٹنر تھے اس کرائم میں. وامرأتہ، اس کی بیوی بھی. حمالۃ الحطب، جہنم کی لکڑیاں اپنے سر پہ اٹھائے گھومے گی. فی جیدہا حبل من مسد، یہ بھی پورا واقعہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایسے کیوں کہا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے والی لکڑیاں بچھاتی تھی. ایسی لکڑیاں ہوتی تھیں جو چلتے ہوئے جائیں تو اس پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں، تو اس لیے یہ مثال دی کہ اس کی بیوی اسی طرح کی کانٹوں والی لکڑیاں اپنے سر پہ اٹھا کے گھومے گی، اور اس کی گردن میں رسی ہوگی، اس جیدہا، اس کی گردن میں ہوگی حبل من مسد، مسد کی بنی ہوئی رسی، یعنی وہ رسی جو کہ کھجور کی اس سے تیار کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کم ہی جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص کو ڈائریکٹلی اتنا سخت الفاظ سے پکارا گیا. بال یہ ابو لہب کے ساتھ ہوا، اور اس کو دنیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح کا اس کا انجام ہوا. اس کے بعد آخری 3 آیتیں صورتیں ہیں سورہ اخلاص، اللہ تعالیٰ کی بارے میں بیان کرنے والی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک ہے. کہہ دو کہ اللہ ایک اکیلا ہے، احد، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ ایسا جو اللہ جیسا ہو. اللہ الصمد، اللہ بہت زبردست ہے. اچھا، سمد کی مختلف لوگوں نے بڑی مزے کی تفسیریں کی ہیں، آپ کو اگر دل چاہے تو پڑھنا چاہیے ویسے، کہ سمد کا کیا مطلب ہے، احد کا کیا مطلب ہے. اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، احد. الصمد کہتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. ایک مفسر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ عرب میں لوگ صمد کہتے تھے اس پہاڑ کو جو بہت بڑا سا ہوتا تھا اور ایسے نکلا ہوا ہوتا تھا، اور جب کبھی جنگ ہوتی تھی یا بہت گرمی ہوتی تھی یا پریشانی ہوتی تھی تو لوگ اس کے نیچے پناہ لیتے تھے. اب دشمن کے تیر آئیں یا دھوپ آئے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس پہاڑ کو. یہ لوگ اس کو کچھ نہیں دے سکتے اور یہ ان لوگوں کو سب کچھ دے سکتا ہے. اس کو صمد کہتے تھے، ایسے پہاڑ کو. تو اللہ تعالیٰ صمد ہیں کہ وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں، ہم ان کے ہر طرح سے محتاج ہیں، اور ان کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ہونے نہ ہونے سے. تو لم یلد ولم یولد، اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا
کہ نہ ہی ان کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، نہ ان کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفو میں بھی کوئی ان کے برابر نہیں ہے۔ کفو کہتے ہیں درجہ، لیول، کوئی ان کے لیول کا ایک بھی نہیں ایگزسٹ کرتا۔ تو بالکل بے فکر رہنا کہ صرف اللہ ہی ایک ہیں، صرف خالص انہی کی عبادت کرنا۔ آخری آیت ہے، آخری دو آیت صورتیں ہیں سورہ فلق۔ سورہ فلق کو ہم جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں، تھوڑا سا اس میں ایک اینگل ہے۔ جنرلی جو کنونشنلی اس کی تفسیر کی جاتی ہے، جیسے کہ مختلف فقہا نے بھی کہا کہ جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھتی ہے، بہت سی چیزیں اور انسان کی عقل اور سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ بہتر انڈرسٹینڈنگ اختیار کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں۔ یہ ہم مسلمانوں کا ہی وتیرہ ہے، کرسچینٹی میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کرسچینٹی میں جو انہوں نے مان لیا وہ مان لیا، اب کوئی بہتر چیز بھی سامنے آ گئی وہ آگ لگا دیں گے، جان سے مار دیں گے، اس بہتر چیز کو نہیں مانیں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ جی جب دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا گول ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہے سپاٹ ہے، تو آپ گول مان، جو گول بولے گا اس کو جان سے مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر بہتر چیز کو، اسلام میں ایک خاص بات ہے، اسلام کی تاریخ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، ہمارے علماء کی، ہمارے فقہا کی، کہ جیسے کوئی بہتر ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، زیادہ اچھی کوئی ایسی حدیث مل جاتی ہے ہمیں جو زیادہ ڈیٹیل تھی۔ ظاہر ہے اب تو ہم بہت آگے آ گئے، میں بات کر رہا ہوں بالکل اوائل کی، جب شروع میں حدیث نہیں موجود تھی، اتنی زیادہ وائڈ اسپریڈ حدیث موجود نہیں تھی، تو جیسے امام ابو حنیفہ نے کچھ فیصلے کیے، جو بھی احادیث ان کے سامنے ہیں ان کی موجودگی میں، انہوں نے ساتھ میں کہہ دیا کہ اگر میرے بعد اس سے بہتر احادیث تم کو مل جائیں تو تم وہ لے لینا، یہ میری بات چھوڑ دینا۔ اور ایسا ہوا، ان کے شاگردوں نے کچھ چیزوں میں ایڈجسٹمنٹ کی کہ نہیں اس وقت یہ حدیث تو نہیں تھی ہمارے سامنے، ابھی یہ سامنے آئی ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ نہیں یہ والا اینگل زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح سے سورہ فلق پہ ہم نے کافی ریسرچ کی، اور اس ریسرچ کے مطابق ہمیں کچھ اور چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور وہ ایسا نہیں کہ وہ صرف میری ذاتی کوئی تلاش ہے، بلکہ یہ علماء اور فقہا اور ائمہ کی تشریح ہے۔ تو ایک امام یہ والی بات کرتے ہیں اے بی سی، اور دوسرے امام کہتے ہیں ایکس وائی زی۔ زیادہ تر لوگ یہ اے بی سی کو آپٹ کرتے ہیں، لیکن اتنے ہی بڑے امام یہ والی بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ زیادہ بہتر لگتی ہے کیونکہ یہ اسلام کے جو بنیادی اسٹرکچر ہے اس سے قریب تر ہے، اور مجھے اس میں کچھ مسائل محسوس ہوتے ہیں، تو اس لیے میں یہ والی سائڈ ایکسپلین کروں گا سورہ فلق کی۔ اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اشکال ہو کہ جی یہ اس طرح تو نہیں بتائی جاتی، تو اوکے، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑ رہا کہ آپ مسلمان نہیں رہے یا میں مسلمان نہیں رہا، ایکسپلینیشن میں کچھ ڈفرینس ہے تھوڑا سا۔ کیا ہے؟ تو قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں ہوں۔ یہ آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ جیسے بچے کسی خطرناک جگہ پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ ابے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اللہ ہے۔ جیسے چھوٹے بچہ کہتا ہے نا، بابا آپ ہیں نا؟ ہاں بیٹا میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، فکر کیوں کر رہے ہو؟ تو بالکل ایسے ہی اگر تمہیں کہیں گھبراہٹ محسوس ہو تو یاد کر لو کہ صبح کا رب موجود ہے۔ کیوں صبح سے ہی کیوں یاد دلایا؟ کیونکہ انسان کو اکثر اندھیروں سے ڈر لگتا ہے، تو اندھیروں سے ڈرنے والوں یاد رکھو صبح کے رب کے تم بندے ہو، وہ تمہارے لیے موجود ہے، تم اس کی پناہ میں ہو، وہ تمہاری حفاظت کے لیے تیار ہے۔ سورہ آیت الکرسی میں بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ان کی حفاظت سے کوئی چیز تھکاتی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اس کو وہاں تک لے کے جاتا ہے جہاں تک لے جانے کا اس کا مقصد ہے۔ تو ہم پناہ میں ہیں اللہ تعالیٰ کی، صبح کے رب کی پناہ میں ہے، ہر اس چیز سے جو کہ اس نے پیدا کی ہے، من شر ما خلق، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کی وجہ سے کہیں مجھے کوئی تکلیف نہ آ جائے، تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں، مجھے کوئی پرابلم، مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ خوف سے نکالنے والی صورت ہے، خوف سے نکال رہی ہے، خوف میں مبتلا کرنے والی صورت نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہو کہ آپ سورہ فلق پڑھیں اور آپ کو اور خوف ہو جائے، پھر تو آپ سورہ فلق صحیح نہیں پڑھ رہے۔ سورہ فلق تو دی ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ خوف سے نکلیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھ لیا کرو نا، تم یاد کر لیا کرو کہ میں فلق کے رب کی پناہ میں ہوں. جو بھی دنیا میں کوئی بھی برائی ہے اللہ ہی کے ہاتھ سے تو بنی ہے، ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کے ہاتھ سے بنی ہے، وہ کوئی چیز برا کر ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں اللہ کی پناہ میں ہوں کہ جب اندھیرا آ جاتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ سے انسان کو اندھیروں سے کچھ خوف رہتا ہے، کیونکہ بہت سے زمانوں میں اندھیروں میں ہی سارے جرائم ہوتے تھے. لائٹیں وائٹیں تو اس طرح سے ہوتی نہیں تھیں، تو اب آئی ہیں اسٹریٹ لائٹس، تو اندھیرے کے جرائم زیادہ چھپ چھپا کے لوگ جرم کرتے تھے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور اس شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. یہاں کچھ ڈفرنس ملے گا آپ کو. اے اللہ، جو تمام برائیوں، تمام نیکیوں، تمام اچھائیوں، ہر چیز جو پیدا ہوئی آپ ہی کے ہاتھ سے پیدا ہوئی، اور میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ کوئی گرہ پہ پڑھ کے کچھ پھونکے اور مجھے لگنے لگے کہ میں گیا. میں اس سے آزادی چاہتا ہوں میرے رب. میں نہیں چاہتا کہ میں اتنا اب میرا ایمان کمزور ہو جائے کہ میں کہہ رہا ہوں میں اپنے رب کی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں ہوں. ادھر ایک بڈھی عورت نے کیا اور میں نے کہا لے بھائی میں گیا. تو یا اللہ میں ایسا ایمان نہیں چاہتا. یا اللہ میرے ایمان کو مضبوط رکھیے کہ کوئی پڑھ کے پھونک دے اور مجھے لگے کہ میں گیا، بلکہ کوئی مجھ پڑھ کے پھونکے، میں پڑھ کے اس کے اوپر تھوک دوں، یہ لے تھوکا، تو بھی کچھ کر سکتی ہے تو کر لے، کیونکہ میں تو اپنے اس رب کی پناہ میں ہوں جو کہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے. ہم اس کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں، اس طرح سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا اللہ پہ یقین، ایمان زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو ہم ایسے شر سے پناہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڈھی ٹڈی گندی سندی عورت کسی چیز سے پڑھ کے پھونکے اور ہمارا دل کانپنا شروع ہو جائے کہ میں گیا. نہیں، میں بالکل نہیں گیا، میرا رب میرے ساتھ ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں اس بات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو اپنے آپ سے حسد کرتا ہوا دیکھوں اور میں ڈر جاؤں. ارے بھائی میں نے بہت نیکی کی، وہ دیکھ رہا ہے مجھے، ابھی یار وہ دیکھ رہا ہے میری نیکی، تو میں تو اب تباہ ہو جاؤں گا، مجھے بیماریاں لگ جائیں گی، میں مر جاؤں گا، اس نے مجھے دیکھ لیا. نہیں بھائی، نہیں مروں گا. کسی حاسد کو حسد کرتے ہوئے دیکھوں اور میں یہ محسوس کرنے لگوں کہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. نہیں، میں اتنا ویک ایمان نہیں چاہتا. یا اللہ مجھے اچھا ایمان عطا فرمائیے، مجھے ایسا بلیف عطا فرمائیے کہ میں تو صبح کے رب کے پناہ میں ہوں. مجھے کون ہلا سکے گا؟ مجھے کسی کا حسد کیا کرے گا؟ مجھے کسی کی پھونکیں کیا کریں گی؟ میں تو اللہ کے پناہ میں ہوں. میں ایسی ایمان رکھنا چاہتا ہوں. تو یہ ہم اس کو ایسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس کو پڑھ کے پھونکنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پڑھ کے یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے منہ سے کہا کیا. جب آپ کو کبھی خوف محسوس ہو نا کہ یہ دیکھو یہ کوئی چیز ایسی ہے، پتہ نہیں کیا، بھوت ووت تو نہیں ہے، تو ایک دم سے ہم یاد کرتے ہیں کہ میں یا اللہ ایسے ایمان رکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں میں بہک نہ جاؤں کہ کوئی بھوت کی چیز جیسی دیکھوں، کوئی کہیں اندھیرا دیکھوں، کوئی سایہ دیکھوں اور مجھے لگنے لگے کہ میرا کچھ ہو جائے گا خرابہ. تو نہیں، میرا رب مجھے بچانے، مجھے پروٹیکٹ کرنے والا ہے. مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا. الحمدللہ میں بہت نڈر اور بہادر انسان ہوں. تو یہ اس کا سورہ فلق کا مطلب تھا. سورہ ناس آخری صورت ہے، اس کا مطلب ہے قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں تمام انسانوں کے رب سے کی پناہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں جیسے تمام انسانوں کو پیدا کیا. تو یہاں پہ ایسی چیزوں کا ذکر تھا جو کہ ہمیں نارملی نہیں دکھتی. یہاں پہ انسانوں کے خوف سے بھی بالکل، تبھی تو کھل کے تبلیغ کرو گے، تبھی تو نیک عمل کرو گے. بادشاہ کھڑا ہے، غلط حرکت ہو رہی ہے، آپ نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں کروں گا یہ غلط حرکت، جاؤ جا کے بادشاہ کو سجدہ کر دو. نہیں بھائی نہیں، تمام انسانوں کا جو رب ہے، تمام انسانوں کا جو بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا جو خدا ہے، میں اس کی پناہ میں ہوں، پھر میں کیوں ڈروں گا؟ تو میں چاہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے آپ بچا کے رکھیے تمام وسوسوں سے جو برے برے وسوسے دل میں آتے ہیں. اچھا پرانے زمانے میں تو اس کو تھوڑا کلیئر نہیں کیا جا کر پاتے تھے، اب تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کس چیز کی بات ہو رہی ہے. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سائنس نے انزائٹی کو اب ڈسکور کر لیا کہ انزائٹی کی بات ہو رہی ہے. انزائٹی، ڈپریشن، یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے اس شر کو جو آئیڈینٹیفائی کیا بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی تکلیف ہے. جس کو ہو جاتی ہے نا وہ
کسی کام کا نہیں رہتا، وہ ہل نہیں پاتا اپنی جگہ سے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اور اس سے نکلنے کا سب سے زبردست ذریعہ ہی یہی ہے کہ انسان کو یاد کرنا پڑتا ہے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو انزائٹی اور ڈپریشن سے نکلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور تو میں ہر قسم کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا رہ گیا آخر میں؟ اور ان لوگوں کے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ ان لوگوں سے مجھے بچا کے رکھیے گا جو آ کے فضول باتیں دلوں میں ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ میں بیٹھا ہوں اچھا خاصا، ارے تو پتہ چلا، اوئے ہوئے پتہ چلا تمہیں فلانی جگہ پہ فلانی قوم والے تمہاری قوم والوں مار رہے ہیں، ابے یار یہ کیا ہو گیا، اب نکل کے میں بھی نہیں چھوڑوں گا، اور پتہ چلا باہر کیا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی یار دل خراب مت کرو ایکسکیوز می۔ تو وہ جو لوگوں کے دل خراب کرتے ہیں نا، دلوں میں برے برے خیالات ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے بچا کے رکھیے گا۔ من الجنتی والناس، پوری نہیں آئی، کیا ہوا؟ آخر کی کچھ کھا گئے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، ہمارے دلوں میں برے برے خیالات ڈالنے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھیے گا۔ یہاں پہ وہ صورتیں مکمل ہوئیں، جو کہ صورتیں جو ہیں وہ 15 صورتیں انہوں نے لی تھیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کی ایکسپلینیشن لے لی۔ آئی تھنک کہ کافی ہو گیا، اب ہم احادیث کو اگلے لیسن میں کور کر لیں گے۔ یہاں پہ اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ایم سی کیوز کو دیکھیں گے تو اب آپ کو ایم سی کیوز آسان لگنے لگیں گے۔ ایسے میں سوال آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس میں سے کچھ کنیکٹ کر سکیں۔ پوچھ رہے ہیں what will fulfill a person's greed according to سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ یاد ہے آپ کو؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم پڑے رہے لالچ میں یہاں تک کہ تم نے قبر دیکھ لی۔ پوچھ رہے ہیں کہ انسان کی لالچ کا انجام کب ہوگا، کب اختتام ہوگا لالچ کا؟ تو یہ صورت کیا کہتی ہے؟ جب وہ قبر دیکھ لے گا۔ تو اس کا ABCD 4 آپشن تھے، منی، گریو، گڈ ڈیڈز اور پراپرٹی۔ تو جواب ہے گریو۔ جب وہ قبر دیکھے گا پھر جا کے اس کا انجام ہوگا۔ پھر ہے ان سورہ قاریہ mountains will be carded which is a metaphor for سورہ قاریہ میں کہا گیا ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ تو یہ کس چیز کا میٹافور ہے؟ تو کیا یہ میٹافور اینجلز پہ بلیف رکھنے کے لیے ہے؟ کیا یہ میٹافور وننس آف اللہ کے لیے ہے؟ کیا میٹافور بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ کے لیے ہے؟ کیا میٹافور پروفیٹ پہ ہے؟ تو یہ بلیف ان دا ڈے آف ججمنٹ کے لیے، قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ حدیث ہم نے پڑھی نہیں ہے تو حدیث کو آگے جانے دیتے ہیں، ہم قرآن پہ رہتے ہیں۔ واٹ از دا مین تھیم آف سورہ اخلاص؟ دیکھیے 4 کتنے آسان آپشن ہیں۔ رولز فار پریئر، بلیف ان توحید، لا آف انہیریٹنس، اسٹوری آف موسیٰ۔ یہ تو آپ نے نہیں بھی پڑھا ہوتا تب بھی آپ بتا سکتے تھے کہ بلیف ان توحید ہے، اللہ کے اکیلے ہونے پہ ہے، وننس آف اللہ پہ۔ پھر ان سورہ فیل واٹ از دا میننگ آف فیل؟ یار یہ بھی کتنا آسان ہے۔ ایلیفینٹ، واٹ از دس ورڈ فار بلیور ایز اسٹیٹڈ؟ اچھا نہیں، یہ تو حدیث ہو گئے۔ ان سورہ لہب از اباؤٹ ڈیش، پروفٹس انکل، پروفٹس کمپینین، ماؤنٹین اور ویلدی مین۔ تو اے پروفٹس انکل۔ پھر وچ اینیمل تھریو اسٹونز ایٹ دا آرمی آف ایلیفینٹ؟ برڈس تھیں، بالکل یہ جواب آ گیا۔ وچ سورہ از آفن ریسائٹڈ فار دا پروٹیکشن؟ تو سورہ بقرہ، سورہ فلق، سورہ اسد، سورہ کافرون۔ سورہ فلق۔ کیوں سورہ فلق کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ آپ سے آخری کی 14 صورتیں ہی پوچھی انہوں نے۔ سورہ بقرہ کا پارٹ ہی نہیں ہے آپ کے کورس کا، اس لیے سورہ بقرہ نہیں لے کے جائیں گے۔ دوسرا آپ دیکھیے اس میں پوچھا ہے سورہ ناس کے ساتھ کون سی صورت ملاتے ہیں؟ تو سورہ فلق ملاتے ہیں۔ پھر ان سورہ فلق پروٹیکشن از سارٹ فرام، کس کے خلاف پروٹیکشن ہمیں مانگی ہے؟ گریڈی نہیں، گریڈی تو نہیں ہے، حاسد اذا حسد، جیلس لوگوں سے۔ ٹھیک ہے۔ سورہ عادیات میں کیا مطلب ہے عادیات کا؟ والعادیات،
ذبحن، تو ہم نے ایک تو شروع ہی کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. کون سے ہارسز؟ خالی نارمل ہارسز کو عادیات نہیں کہتے، تو نہیں، رننگ ہارسز، وائٹ ہارسز، گیلپنگ ہارسز اور بلیک ہارسز. تو ہم نے بات کی تھی وہ تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے جو دوڑ دوڑ کے ان کا سانس پھول جائے، تو بہت تیز دوڑنا جو ہے وہ گیلپنگ ہوتا ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ترجمے میں بھی گیلپنگ لکھا ہوا ہے، خالی رننگ نہیں بلکہ بہت تیز دوڑتے ہوئے، تو گیلپنگ ہارسز. ویسے یہ سوال قریب قریب اس کے دو جواب قریب ہیں، لیکن ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے اس طرح کے سوال آئیں گے. ایک پھر آ گئی سورہ عصر. سورہ عصر کس چیز کو بتا رہا ہے؟ آفٹر نون، عصر کا وقت یا زمانہ؟ تو دا ایرا، سی از دی آنسر، ایرا، زمانہ، زمانے کی قسم. سورہ قاریہ کس پلر آف اسلام کے بارے میں بتاتی ہے؟ شہادت یعنی کلمہ طیبہ، ڈے آف ججمنٹ، فاسٹنگ یا پریئرز؟ القاریہ، تم القاریہ قیامت کے بارے میں بتا رہی ہے، ڈے آف ججمنٹ، قیامت. ان سورہ ہمزہ اٹ از سیڈ آف دوز ہو تھنک دے ول لاسٹ فار ایور. تو وہ کیا چیز لاسٹ فار ایور ہوگا؟ دوز ہو ارنڈ حلال، دوز ہو ور فیمس، دوز ہو گیدرڈ ویلتھ، دوز ہو پرے 5 times a day. سورہ حمزہ کو یاد کر لیں ذرا، نہیں سورہ حمزہ کو یاد کر لیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. تو they think that the wealth that they gathered will keep them alive forever. تو اس لیے اس کا آنسر سی ہے، گیدرڈ ویلتھ جو ہے وہ ان کا ہمیشہ اندر رکھے گی. وہ ایسا سمجھتے ہیں لوگ، ایسا ہے نہیں لیکن ایسا سمجھتے ہیں. تو یہ ہم نے ایم سی کیوز کی کچھ مثال بھی لے لی جو اس سے آئیں گے. نیکسٹ لیسن میں ہم انشاءاللہ اس کی ان کی حدیثیں دیکھیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ. اسی طرح سے ہم آہستہ سے پورا کورس ان اے فیو ڈیز کور کر لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.